voice of Shah Zaid Kazmi. یہ واقعہ بحر الانوار میں درج ہے کہ ابو رواحہ انصاری نے مغربی سے روایت کی کہ ایک دفعہ امیر المومنین جنگ نہروان سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک پرانی کھوپڑی زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام اس کھوپڑی کے پاس گئے اور اپنے چابک سے اسے حرکت دی اور فرمایا مجھے اپنے متعلق بتا کہ تو کون ہے، کیا تو غریب ہے یا دولت مند، بدبخت ہے یا خوش نصیب؟ تب کھوپڑی نے فصیحی زبان میں جواب دیا، یا امیر المومنین میں ظالم بادشاہ تھا، میرا نام پرویز بن ہرمز تھا، میں شاہوں کا شہنشاہ ہوں، میں نے مشرق و مغرب پر حکومت کی، میدان و پہاڑ بحر و بحر پر میرا اقتدار تھا، میں نے 1000 دنیا کے شہروں پر بزور شمشیر قبضہ کیا، میں نے 1000 بادشاہ قتل کیے اور 50 نئے شہر آباد کیے، میں نے 500 کنواری لڑکیوں کی بکارت زائل کی اور میں نے 1000 ترکی، 1000 اراضی، 1000 رومی اور 1000 حبشی غلام خریدے، اور میں نے بادشاہوں کی 70 بیٹیوں سے شادیاں کی، میں ہر سلطنت پر غالب آیا اور میں نے سب پر ظلم کیا۔ اس کے بعد میری عمر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور ملک الموت میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا، اے ظالم، تو نے ساری زندگی حق کی مخالفت کی ہے۔ ملک الموت کی آواز میں اتنا رعب تھا کہ میرے اعضاء کانپنے لگے اور میرا پورا کا پورا وجود لرزنے لگا۔ ملک الموت نے میرے سامنے ان مظلوم لوگوں کو پیش کیا جنہیں میں نے اپنے زندانوں میں ڈالا ہوا تھا، اور وہ زندانوں میں اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ ان کی تعداد 70,000 تھی اور ان سب کا تعلق بادشاہوں کی نسلوں سے تھا۔ پھر ملک الموت نے میری روح کو قبض کر لیا۔ میری موت کی وجہ سے اہل زمین کو سکون نصیب ہوا۔ اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے 70,000 زبانیہ فرشتوں کو مجھ پر موکل کیا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں دوزخ کا ایک گرز ہے، اور اگر ان میں سے ایک گرز پہاڑوں پر مارا جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور جب ایک فرشتہ مجھے وہ گرز مارتا ہے تو آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں اور میں جل کر راکھ ہو جاتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ کرتا ہے اور مجھے عذاب دیتا ہے، اور عذاب کا یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا۔ میرے جسم پر جتنے بال ہیں ان کی تعداد کے برابر اللہ نے سانپ اور بچھو مجھ پر مسلط کر دیے ہیں، جو مجھے ہر وقت ڈستے رہتے ہیں اور مجھے ان کے ڈنگ کی اذیت محسوس ہوتی ہے۔ بچھو اور سانپ مجھے صرف ڈستے ہی نہیں بلکہ وہ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بندوں پر تیرے ظلم کا بدلہ ہے۔ اس کے بعد کھوپڑی خاموش ہو گئی۔ کھوپڑی کی گفتگو سن کر تمام لشکر رونے لگا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس کھوپڑی کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ کھوپڑی کو دریا کے کنارے دفن کیا گیا، اور جیسے ہی کھوپڑی کو دفنایا گیا تو دریا کا پانی چلتے ہوئے رک گیا، اور دریا کے تمام جانور پانی کی سطح پر آ گئے، اور آپ امیر المومنین کو سلام پیش کیا۔